آج کی بابرکت شب نور، شب برات کے نام سے معروف اور مشہور ہے۔ اس بابرکت شب کے دامن میں اتنی برکتیں اور اتنی رحمتیں ہیں کہ اللہ جل شانہ گناہگاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دیتا ہے۔ ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، ایک دن میں دیکھا کہ حضور میرے حجرہ میں نہیں ہیں، تو میں حضور کو تلاش کرنے نکلی۔ جنت البقیع میں آسمان کی طرف سر اٹھائے حضور اللہ سے التجائیں کر رہے تھے۔ مجھے دیکھا تو ارشاد فرمایا، عائشہ کیا تم نے یہ سمجھا کہ اللہ کا رسول تم سے زیادتی کرے گا؟ فرماتی ہیں میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہ سمجھا شاید آپ کسی زوجہ محترمہ کے حجرہ میں تشریف لے گئے ہیں۔ فرمایا آج لیلۃ النصف من شعبان کی 15ویں رات ہے، درمیانی شب ہے۔ اس رات کو اللہ تعالی جل شانہ آسمان دنیا پہ نزول اجلال فرماتا ہے اور قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ قبیلہ بنو کلب عرب کا بہت بڑا قبیلہ تھا جو بھیڑ بکریاں پالتے تھے اور لاکھوں کی تعداد میں ان کی بکریوں اور بھیڑوں کے ریوڑ تھے۔ تو اس قبیلے کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ گناہگاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ بابرکت شب رحمت ہے، شب نور ہے، جس کے دامن میں اتنی برکتیں ہیں کہ کوئی محروم نہیں رہتا۔ صرف وہ بد نصیب لوگ جو شرک میں مبتلا ہیں، جو سخت کینہ پرور ہیں، جو قطع رحمی کرتے ہیں، قاتل ہیں، عادی شرابی یا بدکار ہیں، انہیں اس مبارک رات میں محروم رکھا جاتا ہے، ورنہ اللہ کی رحمتوں کا عموم اس بابرکت راتوں میں اس قدر ہوتا ہے کہ کوئی گناہگار جو اس کے حضور ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتا ہے اور اپنا دامن پھیلا کے اس کی رحمتیں مانگتا ہے، اسے محروم نہیں رکھا جاتا، بلکہ اللہ سب گناہگاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ لیلۃ النصف من شعبان کی 15ویں رات کو آسمان دنیا پہ اپنی رحمتوں سے جلوہ گر ہوتا ہے اور فرماتا ہے کوئی رزق مانگنے والا، میں اس کی جھولیاں بھر دوں، ہے کوئی مغفرت طلب کرنے والا، میں اس کے گناہ معاف کر دوں، ہے کوئی مجھ سے عافیت مانگنے والا، میں اس کو عافیتوں سے نواز دوں، ہے کوئی فلاں چیز مانگنے والا، ہے کوئی فلاں چیز مانگنے والا۔ اس کی رحمتیں آواز دیتی ہیں اور یہ آواز غروب آفتاب سے لے کر کے طلوع فجر تک مسلسل بندوں کو دی جاتی ہے، اور بندے اس کے حضور اگر دست طلب دراز کریں، اپنی جھولی پھیلائیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مانگنے سے بھی زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اس امت کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کی راتیں دے کر کے مغفرت، بخشش، غفران اور رحمتوں کی فراوانی نصیب کی ہے۔ میرے حضور نے ارشاد فرمایا، ایک شخص صبح سے لے کے ظہر تک مزدوری کرتا ہے، اس کو ایک قیرات ملتا ہے۔ ایک ظہر سے لے کر عصر تک مزدوری کرتا ہے، اس کا وقت تھوڑا ہے لیکن اس کو بھی ایک قیرات ملتا ہے۔ اور تیسرا شخص عصر سے لے کر مغرب تک مزدوری کرتا ہے، اس کو 2 قیرات ملتے ہیں، جبکہ اس کا وقت دونوں سے کم ہے۔ فرمایا پہلی مثال یہود کی ہے، دوسری مثال نصارہ کی ہے،
اور تیسری مثال میری امت کی ہے کہ اس کو تھوڑے عمل پر زیادہ ثواب دیا جاتا ہے۔ تو یہود اور نصارہ نے اس پہ برا منایا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے ان کے اجر میں تو کمی نہیں کی، لیکن مسلمانوں کو زیادہ اجر دے دیا، تو یہ اس کی کرم نوازی ہے۔ تو یہ تھوڑے وقت کی عبادتیں اور چند راتوں کی بیداری اور مخصوص اوقات میں اللہ کے حضور عبادت و ریاضت ایک گناہگار کو کہاں سے کہاں تک پہنچا دیتی ہے، اس کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بھی بنتی ہے اور درجات کی بلندی کا سبب بھی۔